السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آزادی مارچ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے، اور آج ملتان سے نکل کر کھانے وال اور سائی وال سے گزرتا ہوا لاہور میں پڑا کرے گا۔ کل پھر نکلے گا اور پنڈی آئے گا، اسلام آباد آئے گا۔ یہاں پر کیا انتظامات ہو رہے ہیں جلسے کے حوالے سے؟ اور آج سنا ہے کہ ڈرون کیمرہ جو ہے اس پر پابندی عائد کر دی ہے اسلام آباد کے حدود میں، کہ یہاں پر ڈرون سے فوٹیج نہیں بنائی جا سکتی۔ مولانا عبد الغفور حیدری صاحب کو پھر ہم نے زحمت دی ہے، ایک تو آزادی مارچ کے حوالے سے بھی ان سے حال حوال لیتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کہ لوگ کتنے ہیں ابھی تک، یہاں تک پہنچتے پہنچتے کراؤڈ کتنا ہوگا، جلسہ گاہ میں کتنا کراؤڈ آ سکتا ہے، ڈرون پر پابندی اور بہت ساری پابندیاں سمجھیں، انصار الاسلام پر پابندی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کے مولانا کو روکے آزادی مارچ کے لیے، لوگوں کو گرفتار کرنا، ٹرانسپورٹرز کو دھمکیاں دینا، اور بینرز لگانے والوں کو گرفتار کرنا، اور رکاوٹیں کس چیز کو کہتے ہیں، یہ اس پر ڈسکس کریں گے۔ ہیدری صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ ہیدری صاحب، بڑی پہلے تو مہربانی جی۔ آزادی مارچ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آزادی مارچ کا کیا سین ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ تو صحیح، کراؤڈ کتنا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ میں نے ہم جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں وہ تو گاڑیاں تو لائٹیں جو لگ رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ کلومیٹروں تک ہے منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 اکتوبر کو قائد جمعیت نے آزادی مارچ کا آغاز جو ہے وہ کراچی سے کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کراچی سے بڑے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، پھر حیدرآباد میں بڑا استقبال ہوا، نواب شاہ، نوشہرہ اور یہ تمام جو علاقے آتے ہیں سکھر تک، ہر شہر میں، رانی پور، تمام شہروں میں بھرپور استقبال ہوا۔ خیرپور، ٹھیڑی، سکھر پہنچے، پھر دوسرے دن سکھر سے روانگی تھی تو وہاں تو لاکھوں کا اجتماع تھا، بہت بڑا جم غفیر تھا۔ وہ قافلہ وہاں سے چلا، گوٹکی اور پنوا کے اوباڑوں سے ہوتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوا، تو پنجاب کے عوام نے بھرپور استقبال کیا، پھولے نچھاور کی، اور پھر یہ قافلہ چلتا رہا، رحیم یار خان اور راستے میں جو بھی شہر آتے رہے، اور ہر جگہ لوگوں نے والہانہ استقبال کیا اور پھولے نچھاور کی۔ رات گئے تک پھر وہ ملتان پہنچے۔ آج ملتان سے تقریباً 2 بجے روانہ ہوئے ہیں۔ ابھی ملتان اور لاہور کا زیادہ سے زیادہ کوئی 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن ابھی تک وہ ساہیوال سے گزر رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ رات 2، 2:30، 3 بجے شاید لاہور وہ پہنچے۔ لاہور میں بھی جگہ جگہ استقبالی کیمپ لگائے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا الگ استقبالی کیمپ ہے، اور پیپلز پارٹی کا الگ ہے، جے یو آئی 2 مقامات پر اس کے الگ کیمپ ہے، جے یو پی کا کیمپ ہے، اور اسی طرح جمعیت اہل حدیث نے بھی کیمپ لگایا، بڑا کیمپ راوی روڈ پہ، اور مجھے بتایا گیا کہ تقریباً کوئی 3 سے 4 ہزار لوگوں کا صرف انہوں نے ناشتے کا انتظام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کل پھر لاہور سے ان کی روانگی ہوگی، اور ہماری چاہت یہ ہے کہ کل جو ہے وہ گجر خان یا روات میں پڑاؤ رہے تو بہتر رہے گا، تاکہ پھر دن کی روشنی میں جو ہے وہ یہ قافلہ یہاں اسلام آباد میں داخل ہو۔ وایا پنڈی آئے گا، ظاہر ہے پنڈی تو راستے میں یعنی ٹی چوک سے کٹ ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا۔ اور ادھر پھر خیبر پختونخوا سے اور گلگت بلتستان سے یہ قافلے بھی رابطے میں ہیں، تو یہ پھر یہاں سے داخل ہوں گے گولڑا چوک سے، یا پھر اس بڑے قافلے میں شامل ہوں گے، لیکن بہت بڑا قافلہ ہے انشاءاللہ۔
اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ رہی یہ بات کہ لوگ کتنے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں فوٹیج، لاکھوں لوگ ہیں، ہزاروں گاڑیاں ہیں، اور بلوچستان کا قافلہ بھی ملتان میں آ کے اس قافلے کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ راستے میں جتنے بھی قافلے چل رہے ہیں وہ اسی بڑے قافلے کے ساتھ آ کے شامل ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قافلہ ہے، اور اسلام آباد میں پتہ نہیں اتنی گنجائش ہے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے سینے میں جگہ دے سکے، مگر اس دن شاید اسلام آباد بھی تنگ دامنی کی تو شکار ہے۔ حیدری صاحب یہ اتنا بڑا آ رہا ہے مارچ، آزادی مارچ آ رہا ہے، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں گاڑیاں ہیں، تو اسلام آباد میں میڈیا جو دکھا رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ جس طرح چین ہی چین ہے، ہر طرف کوئی ایسی کوئی سونامی نہیں آ رہا، عوام کا سمندر نہیں آ رہا، حکومت کے لیے کوئی پریشانی، لک ایسا دیا جا رہا ہے۔ اگر عمران خان کا اس کی جگہ پہ کوئی ہوتا مارچ وغیرہ تو اعصاب شکن صورتحال بنا دیتی میڈیا ہماری، لیکن اس کو کوئی کوریج اس طرح تو نہیں مل رہی جس طرح پراپر ملنی چاہیے، اور اتنا دیکھیے، بڑا کراؤڈ تاریخ میں شاید نہ ہوا ہو۔ میں گلہ ہی کر سکتا ہوں کہ میڈیا آج کل کمرشل بن گیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے، ایک وجہ یہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سرکار نے بھی قدغنیں لگائی ہیں، اور آپ لوگوں پہ بھی لگائی ہے کہ ایک دوسرے کے شو میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو اس طرح قدغنیں لگا کے اور ہماری اس قوت کو جو قوم کو دیکھنی چاہیے، قوم کو اس سے روک رہے ہیں، پوری دنیا کو روک رہے ہیں۔ مگر میں سوشل میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ سب کو کہ جس طرح آپ لوگ ہمارے اس قافلے کو دکھا رہے ہیں، اب چندہ میرے خیال میں کوئی ہمیں الیکٹرانک میڈیا کی، سرکاری میڈیا کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ بہت سارے ایک آدھ چینل ایسے ہیں جو انصاف سے کام لیتے ہیں، مگر ان پر بھی پریشر ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں ہماری امن و عافیت کا، شائستگی کا، کہ کراچی سے سکھر سے ملتان سے آج لاہور، اور کتنا پرامن جلسہ ہے، پرامن قافلہ ہے، پرامن گفتگو ہے۔ عمران تو لاہور سے اسلام آباد تک آئے تو راستے میں کئی لوگوں سے ان کی جھڑپیں ہوئی، گالم گلوچ، ٹی وی چینلز کو، ان کے نمائندوں کو جو ہے زد و کوب کیا، خواتین تک زد و کوب کیا ان کے لوگوں نے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب تک جو رہا ہے، اور مجھے حکومت سے خدشہ ہے وہ گڑبڑ نہ کرے، ہماری طرف سے کوئی ایسی صورتحال انشاءاللہ نہیں بنے گی۔ اچھا حیدری صاحب، لوگ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ایون مجھے خود کئی لوگوں نے فون کر کے پوچھا ہے کہ یار مولانا کہ کیا نظر کیا آ رہا ہے؟ میں نے کہا کس حوالے سے، کراؤڈ کے حوالے سے یا نہیں ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹارگیٹ اگر فرض کریں، نتیجہ کیا ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے کہا یہ تو JUI سے پوچھیں گے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ مولانا آ گئے یہاں پہ، وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے، پرامن جلسہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں، 27 اکتوبر سے ہماری تحریک عمران کے خلاف شروع ہوئی۔ اب اس وقت ہم تحریک میں ہیں، عمران کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ ایک یہ لانگ مارچ اور آزادی مارچ جو یہاں پہنچے گا اسلام آباد، اس کے بعد کیا فیصلے ہونے ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ ایک جلسہ کر کے ختم نہیں ہونا، بلکہ یہ تحریک اس وقت تک چلے گی جب تک عمران کا استعفیٰ نہیں آئے گا۔
اب اس میں ہمارے سامنے بہت سارے آپشنز ہیں، جیل بھرو تحریک، اجتماعی استعفے، شٹر ڈاؤن، پہیہ جام، یہ سارے آپشنز ہمارے سامنے ہیں۔ ہم یہ پتے مرحلہ وار کھیلیں گے۔ تو یہ اس میں دھرنا بھی ہے اسلام آباد میں؟ دھرنا بھی ہو سکتا ہے، اوکے، دھرنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال دھرنا نہیں ہے، اوکے، فی الحال پہنچنا ہے اسلام آباد۔ اوکے، یہاں پہنچ کے جو بھی قائدین فیصلے کریں گے، دھرنے کی بات کریں گے، 1 دن کا دھرنا ہے، 2 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، 4 مہینے کا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اسی کے اور مطابق عمل یہ کیا جائے۔ اجتماعی استعفے میں نون اور پی پی اور تمام اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں یا صرف ایم ایم اے؟ دیکھیں اجتماعی استعفے میں سب شامل ہوں گے، سب کی مشاورت سے طے ہوگا، اور یہ نہیں کہ پہلے مرحلے پر اجتماعی استعفیٰ ہوگا، بہت سارے مراحل ہیں، ان مراحل کو ہم طے کرتے جائیں گے۔ تو اگر انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا تو بہت سارے آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ اب دیکھیں اس وقت پوری قوم جو ہے سراپا احتجاج ہے، نہ صرف سیاسی جماعتیں جو کہا جائے کہ جی یہ شاید اقتدار میں نہیں ہے تو اس لیے، آپ کے تاجر برادری آج سے انہوں نے شٹر ڈاؤن کیا پورے ملک میں، اور کہہ رہے ہیں کہ 27-28 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ کل بھی شٹر ڈاؤن ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ اسی طرح آپ کے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ ہڑتال پہ ہیں، آپ کے وکلاء جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، طلباء تنظیمیں، یعنی زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی انسانی شعبہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سراپا احتجاج ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا تو پھر یہ تحریک تو بہرحال جاری رہے گی۔ لیکن آپ دیکھیے لبنان کے وزیر اعظم، احتجاج کیا لوگوں نے، اپنا حق استعمال کیا، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اب ہمارے وزیر اعظم میں اتنی بھی حیا و غیرت نہیں ہے کہ یار دنیا کو تو کم از کم دیکھیں۔ اب یہاں اس میں ایک سیاسی، اب پہلے جو انہوں نے احتجاج کیا تو ایک جماعت تھی، طاہر القادری کی جماعت کو کوئی سیاسی جماعت تو نہیں کہتا، ایک جماعت تھی پی ٹی آئی، اس نے استعفیٰ مانگا اور یہاں 4 مہینے بیٹھے رہے۔ لیکن اب وہ ملک کی تمام مقتدر سیاسی قوتیں، تمام طبقات، سب سراپا احتجاج ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی استعفیٰ نہیں دیتا تو پھر یہ ملک کے لیے بہت بڑا المیہ، بہت بڑا نقصان ہوگا، بڑا قومی نقصان ہوگا۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ہوش کے ناخن لے، اگر اس کو ہوش ہے، اگر اس کے ہوش و حواس باقی ہیں، اس کو عقل شعور ہیں، تو ملک کو زیادہ نقصان نہ پہنچائیں۔ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، ملک پر رحم کرے، قوم پر رحم کرے۔